بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد وفي شان حبيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله ومولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ. اور مبارک تمہیں عندلیبو یہ گل، مبارک تمہیں عندلیبو یہ گل،
اور ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں پہ اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اور بنا آسمان منزل ابن مریم، یہ مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ دے لخت جگر فرزند ارجمند حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا یہ مقام ہے۔ لیکن غور فرمانا، یہ تا عیسیٰ دا مقام ہے، میرے نبی دا مقام کیا ہے؟ ذرا غور فرمانا کہ بنا آسمان منزل ابن مریم اور گئے لامکان تاجدار مدینہ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام دے دوسرے چوتھے آسمان دے بہ گئے نا جا کے، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو زندہ آسمانہ تے اٹھایا، عیسیٰ روح علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے اٹھایا تے وہ حج بھی آسمانہ دے اوپر موجود بیٹھے نے۔ اے مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دا، لیکن شاعر فرمایا عیسیٰ تک ایتھے آسمانہ تے بیٹھا ہے، میرا نبی کتھے گیا؟ فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ بنا آسمان منزل ابن مریم اور گئے لامکان تاجدار مدینہ، گئے لامکان تاجدار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ اس مدینہ نو کون سی جانن والا تھی؟ بلکہ مدینہ ہے ہی نہیں سی۔ سب تو پہلی بات کہ مدینہ ہے ہی نہیں سی۔ مدینہ طیبہ دا پرانا جڑا نام ہے وہ ہے یسرب۔ مدینہ طیبہ دا پرانا نام کیا ہے؟ یسرب۔ یسرب دا معنی کیا ہے؟ بیماریاں دی جگہ، دکھاں دی جگہ، پریشانیاں دی جگہ، مسائب و علام دی جگہ، کیونکہ اتھے بیماریاں یعنی وبائی امراض بہت ہوندے سن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت مبارکہ تو پہلے زمانہ جاہلیت دے اندر اس علاقے دے اندر، اس خطے دے اندر بیماریاں بے شمار قسم دے ہوں گے سن، مختلف قسم دیاں وبائی امراض بے شمار سن، لہٰذا چونکہ پھر پریشانیاں سن، ہر وقت تنگی تکلیف بیماریاں پریشانیاں، اس واسطے اس مقام دا نام رکھ دیتا گیا سی یسرب۔
ٹھیک ہے جی، اس مقام دا نام کیا رکھا گیا سی؟ یسرب، بھئی دکھاں والی جگہ، پریشانیاں والی جگہ، بیماریاں والی جگہ، اس مقام دا نام رکھا گیا۔ لیکن جس وقت امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ تو ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، آپ نے اندھیاں سار پھر اعلان فرمایا سی، فرمایا اے لوگو میری ہجرت تو پہلے اس مقام دا نام سی یسرب۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا میرے آن تو پہلے، میری ہجرت تو پہلے فرمایا اس مقام دا نام سی یسرب، بیماریاں دی جگہ، دکھاں دی جگہ، پریشانیاں دی جگہ، لیکن فرمایا ہن رحمت للعالمین نبی دے قدم اس مقام تے پائے گئے نہیں۔ فرمایا ہن میں آ گیا ہاں، فرمایا ہن بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم، دکھ ختم۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ رب رونقانے لیا اج آمنا دے بہڑے، جنت چورا آئیا گاون نبی دے سہرے، اور ہاسے ونڈاون آیا دکھڑے مٹاون آیا، ہاسے ونڈاون آیا دکھڑے مٹاون آیا، چنگیاں تے ماڑیاں نوں گل نال لان آیا، بن حامی بے کساندہ، بن حامی بے کساندہ، پائے نے سونے پھیرے، رب رونقاں نے لائیاں اج آمنا دے بہڑے۔ تو فرمایا بیماریاں، دکھ، غم، پریشانیاں، فرمایا جدوں ہے سن تا ہے سن، ہن میں آ گیا ہاں، لہذا ہن سب دکھ پریشانیاں سب کیا ہو گئیاں؟ ختم ہو گئیاں۔ لہذا فرمایا میں اج تو بعد اس یسرب دا نام بدل کے مدینہ طیبہ اور مدینہ الرسول رکھ لیا ہاں، اج تو بعد کوئی اس میں یسرب نہیں آکھے گا، مدینہ آکھے گا۔ اج تو بعد کیا فرمایا؟ یہ مدینہ ہے، یسرب نہیں ہے۔ اچھا سوال اٹھ دے کہ اگر کوئی شخص غلطی دے نال اگر مدینہ طیبہ نو یسرب کہہ دے وے، اگر یسرب کہہ دے وے، او دے واسطے شرعی حکم کیا ہے؟ او دے واسطے شرعی حکم کیا ہے اگر کوئی شخص مدینہ نو یسرب کہہ دے؟ سنو، کنز العمال جلد نمبر 12 دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک موجود ہے۔ دو فرمان مبارک نے، ایک فرمایا اگر کوئی شخص غلطی دے نال مدینے نو اگر یسرب کہہ دے تے فرمایا اس نو چاہیے ہے رب دی ذات تو صدقے دے نال توبہ اور استغفار کرے۔ کیا کرے؟ توبہ استغفار کرے۔ کیوں کہ میں خود بنفس نفیس خود نام رکھے ہے مدینہ، اگر کسی نے یسرب آکھا تو گویا اس نے حضور دے حکم دی، حضور دے نام مبارک دے رکھے دی خلاف ورزی کی، لہذا غلطی کی ہے نا، گناہ کیتا ہے۔ لہذا فرمایا اس نو چاہیے ہے جس نے یسرب پکاریا مدینے نو، فرمایا اس نو چاہیے ہے اور رب دی ذات تو کیا کرے؟ توبہ اور استغفار کرے۔ یہ پہلا فرمان کنز العمال جلد نمبر 12 دے اندر حضور دا پھر ایک اور فرمان مقدس ہے، فرمایا جو شخص یسرب کہندا ہے مدینے نو، فرمایا اس نو چاہیے ہے کہ وہ کم از کم اگر ایک دفعہ فرمایا انہیں یسرب آکھے نا تے 10 بار اس نو چاہیے ہے کہ وہ مدینہ آکھے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کفارہ ہے اس دا۔ ایک دفعہ اگر کسی مدینہ پاک نو یسرب کہہ دیتا ہے تے فرمایا اے او دا کفارہ ہے کہ ہنو 10 مرتبہ مدینہ پکارے۔ اللہ تا ایسی عظیم مقام، ایسا شان والا مقام، ایسا عظمت والا مقام، سبحان اللہ، کہ ایک مقام جی پھل دیکھ لو تا سبحان اللہ شانہ والے۔ جی عرب دا سب تو مشہور پھل کھجور ہے، عرب دا سب تو مشہور پھل کیا ہے؟ کھجور ہے، اور پھر ساریاں کھجوراں دے وچوں پھر سبحان اللہ اجوا کھجور دا مقام پھر اپنا ہی ہے، اجوا کھجور دا مقام اپنا ہی ہے۔ اور یہ کہانی تو پتہ ہے،
اجوا کھجور نو اگر بظاہر اگر تسی دیکھو، اور عرب دیاں دوسرے کھجوراں بھی ہیں جڑیاں، یا جو حضرات عمرہ تے یا حج بیت اللہ دی جنہوں اللہ نے سعادت نصیب فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی، ان حضرات نے مدینہ طیبہ دے اندر جو مطلب کھجوراں والی مارکیٹ ہے اتھے اگر حاضری دی سعادت نصیب گئے ہون اگر تا خوبصورت تو خوبصورت قسم دیاں اور رنگ روپ دے اندر بہت سونیاں سونیاں کھجوراں پئیاں نے، اس مقام دے ہوتے خوبصورت سونیاں تو سونیاں کھجوراں پئیاں نے، اجوا کھجور دی رنگ دی نسبت میں کہہ رہی ہوں، بظاہر کہہ رہی ہوں، ورنہ شان دا اجوا دا یہ حال ہے نا ہوتے تے، لیکن اچھا اس وقت کی ہوندا سی بھئی سونے سونے کھجوراں الگ قسم دی کھجوراں لوگ لے جڑیاں، اجوا کھجور نو ایڈا پوچھدا کوئی نہیں سی، اجوا کھجور نو نہیں سی کوئی پوچھدا، صحابی آگے جنہ دا باغ سی کھجوراں دا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اجوا کھجوراں دا باغ ہے تے سونا تانوں تا معلوم ہے بھئی گزر بسر تا ساری یہ دے ہوتے ہی ہے نا ساری کھجوراں دے ہوتے ہیں بھی کھجوراں لگ دیاں نے یہ پک کے انہوں فروخت کریں گے بیچیں گے کچھ 4 پیسے آؤں گے تو گزر بسر ہوئے گی نا، اور تو کچھ معاملات نہیں ہیں، سونا کھجوراں دا باغ ہے لیکن لیندہ کوئی نہیں ہے شوق نال، میری جنس نو ریٹ ہی کوئی نہیں لگتا، سونا میں بڑا پریشان ہاں، کریمہ تسا کرم فرماؤ تواڈے کول چل کے آئے، میرے نبی نے فرمایا اچھا نہیں کوئی خریددا اس نو، نہیں سونا مارکیٹ وچ مانگ ہی کوئی نہیں ہے، دی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے، فرمایا اچھا چل پھر جا اج تو بعد جڑی قیمت اجوا نو لگے گی کائنات دے وچ کسی کھجور نو نہیں لگے گی، فرمایا جی آ گئے ساڈی بارگاہ دے وچ آ گئے فریادی بن کے اگر فریاد لے کے آئے ہیں تو فرمایا چل جا جتنی قیمت اج تو بعد کائنات دی کھجوراں دے وچ جتنا مول جتنی مانگ جتنی ڈیمانڈ اج تو بعد اجوا دی ہوئے گی کائنات وچ کسی کھجور دی نہیں ہوئے گی، تو سے اندازہ لگاؤ اج جتنی مہنگی کھجور اجی اجری دیکھو گئی تو کوئی اگر دوست جان لگا ادھر کوئی آوے کہڑا یار ساڈے نا اجوا کھجور لئی ہوئی ہے اجی ساڈے واسطے کیا اجوا کھجور ہے ساڈے واسطے لئی، پھر اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے اس اندر شفا رکھی ہے، دل دے امراض واسطے شفا رکھی ہے، جادو کاٹ واسطے سب تو بہترین عمل ہے، خدا نہ خواستہ جادو آسیب وغیرہ ہاں جی کالا علم وغیرہ اس طرح دا اگر خدا نہ خواستہ دشمن کو اس طرح دا وار اگر کرتا ہے تو حضور نے شاید فرمایا سویرے سویرے 7 کھجورا جو اجوا دیاں کھا لے گا، فرمایا کائنات دا کوئی جادو دے اثر نہیں کر سکے گا کبھی، دشمن لا لے جتنا زور لگاندا ہے لا لے لیکن فرمایا دے اثر نہیں ہوے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے اندر پھر وہ تاثیر رکھی، آپ نے جملہ ادا فرما دیتا، آپ نے جملہ ادا فرمایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے شرف قبولیت نصیب فرمایا، تو مکہ مدینہ طیبہ اگرچہ مکہ بھی سبحان اللہ اعلیٰ ہے، مکہ دی بھی ہر چیز اعلیٰ ہے، لیکن مدینہ دی شان تا سبحان اللہ ورا الورا نے نا مدینہ دا مقام مدینہ دی شان پھر اپنی ہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت اگرچہ مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری ایام اور پھر سب تو بڑی مدینہ طیبہ نو جڑی شان فضیلت فوقیت جو حاصل ہے، سب تو بڑی فضیلت اور فوقیت یہ حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک آپ دی قبر اطہر سرزمین مدینہ طیبہ دے اندر ہے، اور شرح صدور فی احوال القبور دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ جو شخص جو انسان دنیا دے کسی خطے دا بھی بلے کیوں نہیں ہے، دیکھو نا مدینہ طیبہ دے اندر ایک شخص وفات ہوئی انہاں دی، حبشہ تو تشریف لے کے آئے سن، صحابی حبشہ تو تشریف لے کے آئے سن، کلمہ پڑھیا زندگی دے جو ایام ہے سن گزارے، مدینہ طیبہ دے اندر دی وفات ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انہوں دا جنازہ پڑھیا، جنت البقیع دے اندر انہوں دی قبر تیار ہو رہی ہے، جنت البقیع دے اندر قبر تیار ہوئی، جنت البقیع دے اندر ہی انہوں دا مدفن ہویا، اللہ سے سب نے نصیب فرمائے، انہوں نے ایک لوگوں دا ساتھ، لہذا جنت البقیع دے اندر قبر نصیب ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حاضر ہوئے اور رشک بھرے انداز دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شخص دیکھو ہے کتھے دے رہن والا سی،
کس مقام دے رہن والا سی، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آیا، سونا اتھے زندگی گزاری ہے، اور دیکھو اتھے موت ہے، کہتا خوش نصیب ہے، مدینہ طیبہ دی جنت البقیع دے اندر اتنی عظیم ہستیاں دے نال اس نے مدفن نصیب ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں حیران نہ ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان دا وجود جس جگہ دی مٹی دے نال خمیر دا تیار ہویا ہوندا ہے، فرمایا اسی جگہ تے ہی آ کے اس نے دفن ہونا ہوندا ہے۔ میرا وجود جس جگہ دی مٹی نال بنیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے نا کہ کس جگہ دی مٹی نال بنیا ہے، جس جگہ دی مٹی نال بنیا ہے میں اسی جگہ تے دفن ہونا ہے، باویں میں دنیا دے کسی خطے وچ کیوں نہ ہوا، دفن کسی جگہ تے ہونا ہے، اسی مقام تے جس مقام دا خمی مٹی میرے وجود دے اندر رب دی ذات حکم نال شامل ہوئی سی۔ اسی طرح تساں حضرات جو بیٹھے ہو، کائنات دا کوئی بھی انسان ہے، جس جگہ دی مٹی دے نال او دے وجود دی رب دی ذات نے تخلیق فرمائی ہے، مر کے اس نے اسی جگہ تے ہی جا کے دفن ہونا ہے۔ لہذا مدینہ طیبہ ہو جتا ویسے شان والا، بڑی شان والا ہے، مگر سب تو بڑی فضیلت، سب تو بڑی شان جو سرزمین مدینہ طیبہ رو نصیب ہوئی ہے وہ اے ہوئی کہ حضور اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وجود مبارک، آپ دا جست مبارک، جست معطر، جست معمر مدینہ طیبہ دی پاک مٹی تو رب دی ذات نے تخلیق فرمایا ہے۔ یہ سب تو بڑی شان ہے، یہ سب تو بڑی فضیلت، اور تمام علماء کرام دا متفقہ فیصلہ حکم فرمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر مبارک والا او مقام فرمایا عرش معلق بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ حضور دی قبر تر والا مقام عرش معلق بھی، اس مقام دا عزت، ایدی تکریم، ایدی حرمت اس مقام تو بھی زیادہ ہے جس مقام تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر اطہر ہے۔ کیا شان ہے حضور دی ذات دا، سبحان اللہ۔ امام عطوی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام عطوی بہت بڑے اپنے وقت دے محدث گزرے نے، امام عطوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر اطہر تے حاضر سا، اللہ سے سب حاضر نصیب فرمائے، روزہ رسول اللہ دی، آمین ثم آمین۔ فرمایا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک سے حاضر سا، اچانک فرمایا ایک اعرابی اونٹ دے اوپر سوار آیا، اس نے دور اونٹ نو کھڑا کیتا، اتر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک تے حاضر ہویا، سلام عرض کیتی، سلام عرض کرن تو بعد عرض کرن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ دے رب دا قرآن دے اندر یہ حکم ہے، ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تواڈے وچوں کوئی جس وقت اپنی جان تے اپنے نفس تے ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی گناہ سرزد ہو گیا، فرمایا اگر اپنی جان تے اپنے نفس تے کوئی ظلم کر بیٹھدا ہے، خطا ہو جاندی ہے، گناہ ہو جاندہ ہے، تو فرمایا پھر وہ کیا کرے، تواڈی بارگاہ دے وچ اے محبوب تواڈی بارگاہ دے وچ وہ شخص حاضر ہو جائے اور خود بھی میرے تو توبہ طلب کرے اور تسا کیا کرو، او دی شفاعت کرو، اے محبوب تسا او دی شفاعت کرو۔ لہذا کیا ہو گیا، فرمایا تواب الرحیمہ، بے شک اللہ وحدہ لا شریک نو تسی پاؤ گے توبہ قبول فرمان والا اور رحم فرمان والا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے رب نے قرآن دے اندر یہ فرمایا ہے، لہذا فجیتک مکرم بذنوبی مستشفیاں بک الی ربی، یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں دا بوجھ لے کے، میں اپنے گناہوں دی پنڈ لے کے میں تواڈی خدمت عالیہ دے وچ حاضر ہویا کھڑا ہاں۔ آیا اچھا گناہوں دی پنڈ لے کے کتنے آیا، سونا تواڈی خدمت دے وچ آئے پنڈا ہو یا جس ویلے دکھاں دیاں باریاں، جس ویلے آن گھیرا کے بیماریاں، تے آئی یاد مینوں میرے آقا لجپال دی
آئی یاد مینو میرے آقا لجپال دی دکھ دی دعا بن کے سوچ میریاں لفظ کی تھی یا خیر من دفنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دی خدمت دے اندر مستشفیان بکا الہ ربی میں آپ دی خدمت دے وچ آیا ہاں اور اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر میں آپ نو اپنا شفیع بناؤں آپ نو اپنا مشفع بناؤں کہ تسا میری رب دی بارگاہ دے وچ شفاعت فرماؤ نا اے عرض کر کے اس تو بعد امام عطوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرمایا اس اعرابی نے 4 اشعار پڑھی 4 اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان فرمائی حضور دی شان بیان اللہ صبر و توفیق عطا فرمائی حضور دی شان بیان فرمائی حضور دے فضائل مناقب بیان فرمائی حضور دی صفت و ثنا بیان فرمائی اور انہاں دے وچوں 2 اشعار جڑے ہیں وہ مسجد نبوی شریف دے اندر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جو ستون ہے نا مسجد نبوی شریف دے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انہاں ستونہ دے ہوتے اج بھی 2 اشعار انہاں دے وچوں لکھے ہوئے ہیں انہاں 4 اشعار وچوں 2 اشعار اس عربی دے اج بھی لکھے ہوئے ہیں اس عربی نے عرض کیا کی تھی یا خیر من دفنت فی البقاء اعظم فطاب من طیبہن الکاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم اے او ذات جو اس قبر دے اندر مدفن ہیں اس قبر دے اندر موجود و جلوہ گر ہیں اور جنہ دی شان رب دے کعبہ تو بھی زیادہ عظمت شان والی ہے رب دے حرم پاک تو بھی شان والی ہے اور رب دے عرش معلی تو بھی شان والی ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ یا رسول اللہ صرف میں نہیں یا رسول اللہ میری جان بھی قربان میرا تن من سب کچھ قربان اس قبر مبارک تے جدے اندر آپ آرام فرما رہے ہو انت فرمایا کیا جدے اندر نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم میں قربان میری جان قربان میری روح قربان میرا نفس قربان یا رسول اللہ آپ دی قبر مبارک دے ہوتے اور فرمایا کائنات دیاں ساریاں عزتاں کائنات دیاں ساریاں عظمتاں کائنات دیاں ساریاں رفعتاں کائنات دیاں ساریاں بلندیاں یا رسول اللہ آپ دی ذات اقدس دے کول ہیں معلوم یعنی مطلب کیا کہ رب دی ذات تو بعد اگر کائنات دے اندر کسی دا رتبہ شان رفعت بلندی اگر ہے تو یا رسول اللہ آپ دی ذات دی ہے آپ تو بڑھ کے کوئی شان والا نہیں آپ تو بڑھ کے کوئی عزت رفتہ عظمتہ والا کوئی نہیں ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم اچھا اگلا جملہ پھر اس تو اور کمال دا یہ بھی سبحان اللہ یہ بھی حضور دی صفت و ثنا ہے سبحان اللہ یہ بھی براء الورا ہے اگلا جملہ بھی پھر کمال کی تھی اس نے امام عطوی رحمہ اللہ فرماتے نے پھر اس عربی نے اگلا جملہ فرمایا اور کہنے لگا وَأَنْتَ الشَّفِيعُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَمُ اے او ذات کہ قیامت والے دن جب نفس نفسی دا عالم ہوئے گا میدان محشر جس دن برپا ہوئے گا اور فرمایا تواڈی ضعیف ناتواں گناہگار امت جس وقت پل صراط کراس کرن لگے گی جس وقت فرمایا پل صراط کراس کرے گی اس وقت کیا ہوئے گا ضعیف و ناتواں آپ دی امت دے قدم پل صراط تے ڈگمگا جان گے کیا کرن گے ڈگمگا جان گے تزلزل پیدا ہوئے گا انہوں نے خدمت دے اندر تو فرمایا توڑی ہی واحد او ذات ہوئے گی جری دوسرے کنارے کھڑی زبان مبارک تے کیا جملے ہونگے ربی سلم امتی ربی سلم امتی یا اللہ میری امت مسلمت رکھے یا اللہ میری امت مسلمت رکھے آیا وَأَنْتَ الشَّفِيعُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَمُ یا رسول اللہ آپ ہی تو ہستی ہیں کہ کل قیامت والے دن جدو پل صراط دے ہوتے آپ دی امت دے قدم ڈگمگان گے سونا آپ ہی تو ہو جو امت دے متعلق لب کشائی فرماؤ گے جو رب دی ذات امت واسطے بخشش طلب کرو گے جو امت واسطے رحمت طلب کرو گے جو امت واسطے شفاعت طلب کرو گے سونا تواڈی ہی تو واحد ذات ہے
ہائے ہائے وانت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحبك لا انساهما ابدا من السلام علیہم ما جرى القلم. اللہ اکبر. فرمایا اے محبوب تواڈی وہ ذات مبارکہ ہے، تواڈی وہ ذات ہے جنہیں دنیا دے اندر بھی جنہ دے صدقے رب نے ساڈے تے کرم فرمانا ہے، قبر دے اندر بھی حشر دے اندر بھی تواڈے صدقے ہی تے کرم ہونا ہے. امام عطوی رحمہ اللہ فرمایا او اعرابی پہلے التجا کر کے اس تو بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان فضائل بیان کر کے نا او اعرابی اتھو اپنے اونٹ دے تے سوار ہویا وہ چلا گیا. جو ہی وہ چلیا گیا نا اتھو فرمایا میرے تے نا غنود کی تاری ہونے لگ پئی، نیند دی کیفیت. فرمایا میں نا اتھے ہی مطلب سو گیا. جو ہی ستا ہاں نا مقدر جاگ پہ، مقدر جاگ پہ، قسمت دا ستارہ جو چمکیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خواب دے تشریف لے آئے اور فرمایا عطوی میں عرض کی تھی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ عربی جڑا آیا سی نا عرضی لے کی جو اپنے گناہوں تو پریشان ہو کے آیا سی بھی یا اللہ میں توبہ کر دہا تے محبوب انہوں شفیع پڑھا دہا. فرمایا عطوی جا دوڑ کے جا اس عربی نو جا کے خوشخبری دے کہ اللہ نے تیری مغفرت فرما دیتی ہے. جا کے اس نے کیا کر ہائے ہائے کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا. کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا اور سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی. سانو میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیا ذوق نال کہ کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا اور سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جی آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا.